ڈیلی نیوز دبئی کے سب ناظرین کو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد زہیر اختر، آج ایک نئی خبر کے ساتھ۔ آپ پیارے دوست یو کے اندر مقیم ہیں اور ہر دوسرے دوست کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بینک میں سے لون لے، لیکن میں آپ کو ایز اے دوست یہی مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی لون کی طرف نہ جائیں۔ لون لینا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن واپس دیتے ہوئے انسان بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات، کیونکہ انسان کی جو سیلری ہوتی ہے، سیلری کے حساب سے لون تو لے لیتا ہے، لیکن جب واپس دینا ہو پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے بہت زیادہ۔ اس لیے لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لون لینا ہے، تو چلیں میں آپ کو کچھ اس کے متعلق بتاتا ہوں کہ اگر آپ ابھی 2022 یا 2023 میں لون لینے کا سوچ رہے ہو، آپ نے 1 لاکھ درہم لون لینے کا سوچ رہے ہیں، 1 لاکھ کتنا؟ 1 لاکھ درہم آپ لون لینا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو کچھ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو 1 لاکھ کے اوپر کتنے پیسے ایکسٹرا، جس کو آپ سود بولتے ہیں یا انٹرسٹ، انگریزی ورڈ ہے انٹرسٹ، کہ انٹرسٹ آپ کتنا اس پہ دیں گے، صحیح ہے؟ یا تو دوسرا اسلامک ورڈ ہے کہ سود، بیسیکلی آپ کو بینک سے پیسے لیتے ہیں تو وہ سود پہ ہی ملتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس پہ آپ کو کتنا ایکسٹرا سود دینا پڑے گا 1 سال کے حساب سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لون لینے سے پہلے آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، اور آپ کو ایک بتاؤں کہ کبھی بھی اگر آپ نے یو کے اندر لون لینا، پہلی بات ہے نہ لیں، اگر لینا بھی ہے تو ہمیشہ بینک سے لیں، اس کے علاوہ اور کسی جگہ سے آپ لون نہ لیں۔ بینک گڈ ہے آپ کے لیے اگر آپ نے لون لینا ہے تو، اور آپ کو بتاتا ہوں کہ منیمم تو بینک کی ریکوائرمنٹ ہے سیلری کی 5000 ہے۔ چلتے ہیں موبائل کی اسکرین پر، ابھی آپ کو انٹرسٹ کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ انٹرسٹ کتنا آپ کو پے کرنا پڑے گا 2022 میں، اور 2023 میں آپ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا انٹرسٹ پر ایئر کے حساب سے پے کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تازہ ترین شرح میں اضافے کے بعد آپ 1 لاکھ درہم قرض کے لیے کتنا سود ادا کریں کہ کل ماہانہ EMI یعنی کہ ماہانہ قسط میں کتنا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ متحدہ عرب امارات کے رہائشی جنہوں نے فلوٹنگ ریٹ پر قرض حاصل کیا ہے، اس سال شرح سود میں مسلسل اضافے کے بعد زیادہ EMIs ادا کرنے کا امکان ہے، یعنی کہ ان کی قسط میں بھی اضافہ ہوگا۔ ملک کو فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں 75 PPS کا اضافہ ہونے کے بعد کے مرکزی بینک نے لگاتار اس سال میں تیسری بار اس طرح کے فیصد پوائنٹ تک کا اضافہ کیا۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کی شرح فیڈ کی شرحوں سے منسلک ہے، کیونکہ اماراتی درہم ڈالر کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ کا درہم ڈالر کے ساتھ اب ڈالر اوپر ہوتا ہے یا نیچے جاتا ہے، اس حساب سے بینک کے تو آپ کے شرح سود ہے اس میں بھی اضافہ اور کم ہوتا ہے۔ اور آپ کو پیارے دوستوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات کے رہائشی جنہوں نے مقررہ نرخوں سے متغیر شرح لی ہیں، وہ اس سال شرحوں میں اضافے سے متاثر ہوں گے۔ سال کے آغاز میں متحدہ عرب امارات کی 3 ماہ کی ایبور شرح 0.5% تھی، جبکہ آج یہ 3.3% ہے۔ 2.89% کا فرق تمام قسم کے متغیر قرضوں بشمول ذاتی، آٹو اور ہوم لون میں محسوس کیا جائے گا۔ سنچری فنانس کے چیف مارکیٹنگ تجزیہ کار اور اورل لیس جان کہتے ہیں، تازہ ترین FED اضافے سے پہلے شرح سود 6% تھی۔ 1 لاکھ درہم قرض کے لیے کا قرض لینے والا جو سال کے آغاز میں، یہ بات غور سے سننے والی ہے، آغاز میں 4458 ادا کر رہا تھا، اب اس کو 4729 ادا کرنے ہوں گے۔ ماہانہ بنیادوں پر کل اخراجات میں سال کے آغاز سے 6% اضافہ کیا جائے گا۔ قرض کے سود کا حصہ دگنا ہوگا، لیکن چونکہ اکثریت بنیادی ہے، ماہانہ بنیادوں پر کل آٹو نسبتاً زیادہ نہیں بڑھے گا۔ امارت NBD ریسرچ میں مارکیٹ اکنامکس کے سینئر ڈائریکٹر ایڈورڈ بل نے کہا کہ FED سال کے آخر میں شرح کو 4.4% پر پیش کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ستمبر سے مزید 125 BPS اضافہ ہوگا، جو مارکیٹ کی توقع سے قدرے تیز ہے۔ بڑھتی ہوئی امریکی افراط زر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فیڈ حکام اگلے سال شرح 4.5% سے زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سال کے آخر تک مارکیٹ سال کے آخر میں ہدف کی شرح 4.4% کے لگ بھگ ہونے کی توقع کرتی ہے، جو واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ شرح میں مزید اضافے ہونے والے ہیں، جس کے نتیجے میں قرض لینے والے کو گرمی کا احساس ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے سال اگر آپ قرض لیتے ہیں تو اس میں جو شرح سود ہے اس میں مزید اضافہ ہونے کا چانس ہے۔